السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد، جو تمام جہانوں کا خالق حقیقی، مالک حقیقی، وحدہ لا شریک، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کے احکام کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے افعال کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کی عادات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے۔ بیلیو ساڈا پہلا تے مرکزی تے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود نبی رحمت، نور مجسم، شفیع امم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عالی مرتبت بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، سامعین ذی وقار، میں اور آپ سائیوں کے ویڑے کے اندر ماہانہ تزکیہ نفس پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سائیوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ہمارے سائیوں کی اس کاوش کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب ذی وقار، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ شان ولایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار دنیاوی نعمتوں کو پیدا فرمایا اور وہ اپنے تمام بندوں سے بھی باخبر ہے، ہر فائدہ مند اور نقصان دہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی حکمت اور فیصلے کے تحت اس نے اپنے بندوں کو کچھ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار روحانی نعمتوں کو پیدا فرمایا اور اپنے حکمت اور فیصلے کے تحت اس نے اپنے بندوں کو ان روحانی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اب دنیا کے طلبگار جو لوگ ہیں وہ اپنی ساری زندگی ان فانی لذتوں کو حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، ان کی زندگی فانی لذتوں کو حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ خوش نصیب لوگ جنہیں روحانی نعمتوں کی معمولی سی بھی چاشنی حاصل ہو جاتی ہے، وہ پھر ان دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر توجہ آخرت کی تیاری کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے کہ بندہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ جو دنیا کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے انہیں کچھ عطا فرماتا ہے، اور جو دین کی طلب روحانی نعمتوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رنگ لگا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے آپ کے رب کی عطا سے انہیں آخرت کو ماننے والے اور دنیا والوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک آپ کے رب کی تقسیم پر عطا پر کوئی حد نہیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک
نے جو دنیاوی نعمتوں کو پیدا فرمایا، انہی کے ساتھ جو روحانی نعمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے جو سب سے بڑا روحانی انعام ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ اور ولی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اسے ان انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو پھر وہ جب ولی بنتا ہے، جو ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کے، اپنے محبوب، اپنے ولی کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اس کو بھی بخش عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اب ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق کا رزق اپنے ذمہ میں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں اپنے پیغمبر کو بادشاہت عطا فرمائی، وہیں دوسری طرف اپنے نافرمان فرعون اور مردود کو بھی خزانے عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور اعزاز صرف اس کا ہے جو ایمان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ولایت کے 4 درجے محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ محبوبیت کا، قرب کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ حدیث شریف کی روشنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان ہی اسے عطا فرماتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، اور محبوبیت قرب کا اس سے اگلا درجہ ہے، وہ پہلے سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص مومنوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ لوگ باقی مومنوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں، انہیں ملنے والا قرب عام مومنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ درجہ تمام انبیاء کرام کا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ قرب محبوبیت جس کو عطا ہوئی اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ ان 4 درجوں کے اندر جو دوسرا درجہ ہے، جس شخص کے اندر وہ پایا جاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاصل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ولی ہونے کے لیے 4 شرائط بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ اہل سنت ہو۔ عقیدہ اہل سنت کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو ولی کہلوائے وہ ٹھگ تو ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، وہ ڈرامے باز تو ہو سکتا ہے، وہ بے ادب تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ادب ہے اور عقیدہ اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارا جس آستانے سے تعلق ہے انہوں نے ساری زندگی عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ہمیں بھی یہ درس دیا ہے کہ عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسری آپ فرماتے ہیں کہ عالم ہو، عقیدہ درست ہو، اس کے بعد عالم ہو، اور عالم ہو، عالم کے بعد تیسرے نمبر پر باعمل ہو۔ باعمل ہو یہ نہیں کہ دنیا والوں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سامنے سے نظر آتا ہے اندر سے بھی وہ ہوتا ہے۔ چوتھی آپ فرماتے ہیں کہ اجازت ہو، عقیدہ اہل سنت ہو، عالم ہو، باعمل ہو، اور چوتھے نمبر پر اجازت ہو۔ بغیر اجازت کے بھی ولی نہیں بنتا، اجازت یافتہ ہو۔ اور الحمدللہ میرے حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام
پیر طریقہ رہبر شریعت الحاج پیر سید عظمت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف قبلہ چاند جی سرکار، آپ میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ پوری زندگی، اور ہر عالم جو ہے وہ ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ تو مولانا روم کے پاس چلتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے بھی جس کا دل صاف ہو اور باہر سے بھی صاف ہو۔ مولانا روم ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی توجہ خیز بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیڑا اور چڑی، مذکر اور مؤنث دونوں اکٹھے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ رستے کے اندر چڑی کو ایک درویش نظر آیا۔ معذرت کے ساتھ آج ہمیں جتنے فتنے نظر آ رہے ہیں وہ جبے کبے والوں کی وجہ سے، عوام کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے چڑیا کہنے لگی چڑے سے کہ یہ جو ہے نا شکاری لگتا ہے، تو چڑا کہتا ہے نہیں، اس نے تو جبہ کبا پہنا ہوا ہے، درویشوں والا لباس ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ شکاری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے چیڑا اور چڑی ایک جگہ پر بیٹھے۔ اب اس شکاری نے، جس نے صوفیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی، گلیل کو نکالا، گلیل کو نکال کر اس نے نشانہ لگایا، چیڑا مر گیا، چیڑا مر گیا۔ اب چڑی رونے لگی، افسوس کی سوا کر بھی کیا سکتی تھی، منع تو اس نے پہلے کیا تھا۔ چڑی رونے لگی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں مثال کے ذریعے کہ چڑی جب رونے لگی، اس نے اپنی شکایت جنگل کے بادشاہ شیر کو لا کے سنائی۔ اس نے کہا حضور میرا یہ جو معاملہ ہے، چڑے کو مار دیا گیا ہے، آپ مجرم کو بلائیں اور اسے کوئی سزا دیں۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجرم کو لایا، چڑی کو بلایا، چڑی کو بلا کر شیر کہتا ہے چڑیا گل سن میری، مجرم نو پھڑنا میرا کام سی، مجرم کو پکڑنا میرا کام سی، چڑیا جو تو سزا کہیں گی اسی وہ انہوں دواں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چڑیا رو کر عرض کرنے لگی اے بادشاہ سلامت، شیر آپ اسے جو سزا دیں مجھے منظور ہے، لیکن ایک عرض میں کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتائیے کیا عرض ہے؟ تو چڑیا کہنے لگی بادشاہ سلامت اس شکاری کو کہیں جس نے لمبا جبہ کبا پہنا ہوا ہے، درویشوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اسے کہیں کہ اگر شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا جیسے پہنا، اگر شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا جیسے پہنے۔ تو چڑیا کہتی ہے کہ حضور اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا جیسا پہنے۔ تو آج کل کے دور کے اندر مرزا پلمبر ہو یا اور جو جعلی ملا ہیں، پیر ہیں، پیر ہونے کے لیے پیر کا بیٹا ضروری نہیں، پیر ہونے کے لیے پروٹوکول کا ہونا ضروری نہیں، پیر ہونے کے لیے مریدین کا ہونا ضروری نہیں، پیر ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے، پیر ہونے کے لیے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ضروری ہے۔ تو اباب ذیفکار محدث ابن جوزی، میرے وقت کے دامن میں تقریباً 6-7 منٹ باقی ہیں، محدث ابن جوزی ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور مجھے توبہ کروا دیجیے، اور اس کے معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، سود بھی کھاتا تھا، حرام بھی کھاتا تھا، اور بھی بہت سارے معاملات خراب تھے، لیکن ایک ہی بیٹی تھی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ آج کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا حضور مجھے توبہ کروائیں، تو جتنے مریدین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کان دھر لیے کہ اس سے کیا ہوا ہے؟
تو انہوں نے کہا بھئی خیر ہے جی توبہ کرنی. کہا مجھے ایک 11-12 سال کا بچہ توبہ کروا گیا. فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں بغداد کے بازار کے اندر گیا تھا, میرے گھر کے اندر مہمان آنے تھے, تو میں نے سامان خریدا, مچھلی وغیرہ اور معاملات ضرورت زندگی کی اشیاء خریدی. خرید کر سامان بڑھ گیا, مجھ سے زیادہ ہو گیا, تو میں نے چوک پر گیا. میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہا جی حضور میں کروں گا. کہا کتنی مزدوری ہے؟ کہا 3 دینار لوں گا آپ سے. کہا ٹھیک ہے, مزدوری طے ہوگی. 3 دینار اسے مزدوری دیے, مزدوری دے کر سامان اٹھایا. تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ حضور جب میں تھوڑا سا چلا تو اذان ظہر کا وقت ہو گیا. اذان ظہر کا وقت ہو گیا تو وہ بچہ بڑے منتوں والے انداز کے اندر کہتا ہے چچا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں. ولی وہ ہوتا ہے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہو, جس کے رمضان المبارک کے روزے نہ چھوٹے. تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑی منت کے انداز میں کہا کہ حضور چچا میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے کہا ہاں پڑھ لے. کہتے ہیں کہ میں پھٹے پر بیٹھ گیا, سامان پاس رکھ دیا, بچہ نماز پڑھنے گیا مسجد کے اندر. باقی لوگ ابھی پڑھ رہے تھے, وہ پڑھ کے پہلے فارغ ہو کے آ گیا. میں نے کہا بیٹے اتنی جلدی آ گئے ہو؟ کہا میں نے نوافل کو چھوڑ دیا ہے, وہ بعد میں پڑھ لوں گا, کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کام چور ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا, گرمی کا موسم تھا, پسینے سے شرابور تھا. جب میں نے اسے کہا کہ بیٹا سامان مجھے پکڑا دو تو میں تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں, تو کہا چچا اگر آپ سامان اٹھائیں گے تو میں پھر آپ سے پوری مزدوری نہیں لوں گا, پھر میں مزدوری کم لوں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا سا بچہ تو کسی مدرسے میں بھی نہیں جاتا, اتنا سا بچہ تو کسی خانقاہ میں بھی نہیں جاتا, ضرور یہ کسی نیک ماں باپ کا بیٹا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت زینب بی بی اجمی کو وہ بندہ واقعہ بیان کرتا ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو رستے میں جا رہے تھے, گھر پہنچے, میں نے دروازے کے باہر روکا. میں نے کہا بیٹے کھڑے ہو, میں سامان اندر رکھ کے آپ کی مزدوری دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ مزدوری انہیں دی, 3 دینار ہاتھ میں رکھے اور ہاتھ میں رکھ کے کہا بیٹا ایک بات مانو گے؟ کہا جی اب تو آپ کا نمک کھایا ہے, اب آپ جو کہیں وہ مانوں گا. کہا بیٹا دوپہر کا وقت ہے, کھانا تیار ہو چکا ہے, کھانا کھا کے جانا. تو وہ بچہ کہتا ہے چچا معاف کیجئے گا میں کھانا نہیں کھا سکتا, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور روزہ بھی فرضی نہیں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو کہا پھر افطاری میری طرف کر لینا. کہا ٹھیک ہے افطاری میں آپ کی طرف کر لوں گا. فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ یہ بات کر کے گیا, افطاری کا وقت ہمارے ساتھ آ گیا, تو میں نے کہا بیٹے اب کیا کرو گے؟ اب جو باقی وقت بچا ہے وہ کیا کرو گے؟ کہا اب باقی وقت جو بچا ہے یا قرآن پڑھوں گا یا مدینے کے تاجدار پر درود و سلام پڑھوں گا. تو فرماتے ہیں وہ بچے نے مسجد کا پوچھا, میں نے مسجد بتا دی. وہ بچہ چلا گیا, جا کے عبادت کرتا رہا. نماز مغرب کا وقت ہوا, میں نے کہا آؤ بچے چلیں افطاری کا وقت. کہا اب تو میں نے پانی سے روزہ کھول لیا ہے, نماز عشاء کے بعد ملاقات کریں گے. کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جب میں گیا انہیں لے کر آیا, گھر میں لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا, بیٹھی کے اندر بٹھایا, کھانا شانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے جب فارغ ہوئے میں نے کہا بیٹا آپ یہاں پر آرام فرماؤ. بندہ اپنے کمرے کے اندر آ گیا, آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا آج جو ہمارا مہمان ہے وہ بڑا نیکوکار ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا متقی ہے, بڑا تقوی والا ہے. بیوی کہتی ہے اچھا. یہ بات قریب اس کی جو دونوں ٹانگوں سے معذور بیٹی تھی وہ سن رہی تھی. اب مہمان بچہ اپنے کمرے میں لیٹ گیا, بیوی اور شوہر اپنے کمرے میں لیٹ گئے, وہ بچی اپنے کمرے میں. اب بچی نے جب سارے لیٹ گئے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتی ہے مولا اگر یہ واقعی تیرا نیک بندہ ہے, واقعی تیرا پرہیزگار بندہ ہے, واقعی تیرا ولی ہے تو مجھے اس کے صدقے میں شفاعت عطا فرما, مجھے اس کے صدقے میں شفاعت عطا فرما. بیٹی فرماتی کہ ابھی میں نے دعا ہاتھوں کو منہ پر نہیں لایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی. بیٹی دوڑتی ہوئی آئی, باپ کے دروازے پر دستک دی. بیٹیوں
کا خون خوشی کے اندر آئے تو ماں باپ کی آنکھوں سے تب بھی آنسو آتے ہیں، بیٹیاں اگر غم کے اندر خون کریں تو ماں باپ کی آنکھوں میں تب بھی آنسو آتے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ میری دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوئی کہ کل تک تو یہ چل نہیں سکتی تھی، دوڑ کے کیسے آ گئی۔ کہا یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا آپ نے ہی تو کہا تھا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، میں نے بس ان کے صدقے سے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو خدا سے، اور تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال۔ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، اور گرتے ہیں ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال۔ اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سائیوں کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔